تم نے سوچا تھا کہ تم مجھ سے بھاگ جاؤ گی؟ ایک بھاری سرگوشی جیسی آواز فجر کے کانوں میں گونجی۔ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہ کہاں تھی؟ اس کی آنکھیں ابھی بھی مکمل طور پر نہیں کھل سکی تھیں۔ جسم میں شدید سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے اس کی رگوں میں ٹھنڈا زہر بھر دیا ہو۔ وہ اپنے ارد گرد کچھ سرد اور کھردرا محسوس کر رہی تھی۔ لکڑی اور مٹی کی ملی جلی بو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ یہ کسی بھی طرح سے کسی کے کالج کا کینٹین یا اس کا اپنا روشن کمرہ نہیں تھا۔ کالج کا دن آج معمول سے کچھ بہتر گزرا تھا۔ فجر نے اپنے دوستوں کے ساتھ، سارا اور نمرا کے ساتھ کینٹین میں بیٹھ کر مستقبل کے خواب بنے تھے۔ میں اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ایک انٹیریئر ڈیزائننگ فرم کھولوں گی، فجر نے چمکاتی آنکھوں سے کہا۔ ایک ایسی جگہ جہاں صرف میرے اصول چلیں گے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ میرا ڈیزائن میرا آرٹ ہوگا، جس پر کسی مرد کا سایہ بھی نہیں پڑے گا۔ اور اس نام نہاد جبری نکاح کا کیا کرو گی؟ سارا نے شرارت سے چھیڑا، مگر اس کے لہجے میں فکر بھی تھی۔ فجر کا چہرہ ایک لمحے کو بجھ گیا۔ اس نکاح کو میں نہیں مانتی۔ وہ ایک بھیانک خواب تھا جو 4 سال پہلے دیکھا گیا تھا۔ اب اس خواب کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ امی جلد ہی طلاق کے لیے قانونی کارروائی شروع کرنے والی ہیں۔ اذلان شاہ کو دکھا دوں گی کہ میں کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں۔ تبھی اس کے فون پر ایک میسج کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون دیکھا۔ اسکرین پر ارسال کا نام چمک رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جلدی سے جواب ٹائپ کیا، کل شام کو ملتے ہیں، مجھے تم سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ یہ اس کی اپنی دنیا تھی، آزاد اور اپنی مرضی کی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی چھوٹی سی دنیا کو کسی کی بری نظر لگ جائے گی اور چند لمحوں میں اس کے سارے خواب بکھرنے والے ہیں۔ اس کے ایک مختصر جواب پر ایک گہری سازش کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ کالج سے گھر کی طرف جانے والا راستہ آج کچھ زیادہ ہی سنسان تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور فجر نے اپنے قدم تیز کر لیے۔ اسے ہمیشہ سے اپنے اکیلے پن سے خوف آتا تھا، اور آج یہ خوف اس کے دل میں کسی اندیکھے اندیشے کی طرح کھیل رہا تھا۔ گلی میں موجود واحد پرچون کی دکان پر بھی آج کل کوئی نہیں تھا۔ اس کی تیز روشنی میں بھی ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ ابھی گلی کے موڑ پر پہنچی تھی کہ ایک سادہ شیشوں والی گاڑی، جس کی نمبر پلیٹ پر مٹی جمی ہوئی تھی، تیز رفتاری سے اس کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ سے فضا میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا شور مچاتی، گاڑی کے پیچھے دروازے جھٹکے سے کھلے اور 2 نقاب پوش افراد کسی سائے کی طرح باہر نکلے۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا اور اس کے منہ پر ایک گیلا کپڑا رکھ دیا، جس کی تیز میٹھی سی بو اس کے حواس پر چھانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے سے پہلے اسے صرف گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ سنائی دی۔ اس کا آخری خیال ارسال اور اس کے ساتھی بنائی گئی حسین دنیا کا تھا۔ وہ اب چکنا چور ہو چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک انجان نیم تاریک کمرے میں تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ایک لکڑی کی کرسی سے مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ کمرے میں بسودگی، سیلن اور مٹی کی ملی جلی بو ہوئی تھی۔ ایک پرانی سی میز جس پر ایک زنگ آلود لالٹین رکھا تھا، اور ایک لوہے کا بستر جس پہ ایک میلا گدا بچھا تھا۔ کمرے کا کل اثاثہ تھا۔ کھڑکی پر باہر سے لکڑی کے تختے ٹھوکے گئے تھے، جس سے روشنی کا گزرنا ناممکن تھا۔ ہر طرف گھٹن اور ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس کے حلق میں خوف کا ایک کانٹے دار گولا پھنس گیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کے گلے سے صرف ایک گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر رسیاں بہت کس کر باندھی گئی تھیں۔ اس کی کلائیوں میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگ گئیں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ چرچراہٹ کی آواز سے کھلا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ اس نے بھی چہرے پر نقاب پہن رکھا تھا، لیکن اس کے قد اور مضبوط جسم سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی مرد ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور اس کی تھوڑی پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب لایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی، جو نقاب کے پیچھے سے بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اب تمہیں اپنی اوقات یاد آئے گی، اس شخص نے وہی بھاری سرگوشی جیسی آواز میں کہا۔ یہ آزادی کے پر بہت بڑبڑا رہے تھے نا، اب یہ قید تمہیں تمہاری اصلی جگہ دکھائیں گے۔ فجر کی آنکھوں میں خوف سے آنسو آ گئے۔ کون ہو تم؟ اذلان نے بھیجا ہے نا؟ اس سے کہو میں اب کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس شخص نے ایک سرد بے رحم ہنسی ہنسی۔ تمہیں معاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اب تم صرف حکم مانو گی۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر کھانے کی ایک ٹرے میز پر رکھی، جس میں باسی روٹی کا ایک ٹکڑا اور پانی کا گلاس تھا۔ پھر وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ یہ خاموشی کسی بھی شور سے زیادہ خوفناک تھی۔ فجر نے آنکھیں بوند لیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ کسی تاریکی گڑھے میں گرتی جا رہی ہو۔
دوسری طرف جب شام ڈھلے بھی فجر گھر نہ پہنچی تو اس کی ماں سمیہ بیگم کی جان پر بن آئی۔ انہوں نے ہر ممکن جگہ فون کیا اور اس کی سہیلیوں سے پوچھا، حتیٰ کہ ارسال کو بھی کئی بار فون کیا۔ ارسال کی آواز میں پریشانی تو تھی، لیکن عجیب سی ہچکچاہٹ بھی، جیسے وہ کسی مصیبت میں پڑنے سے ڈر رہا ہو۔ اس نے صاف الفاظ میں سمیہ بیگم کو مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ خالہ جان مجھے معاف کر دیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑ سکتا۔ اذلان شاہ بہت خطرناک آدمی ہے، وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور سمیہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک نام کھدا، اذلان شاہ، وہ شخص جو 4 سال سے اس کی بیٹی کا نام نہاد شوہر تھا اور حال ہی میں لندن سے واپس آیا تھا۔ سمیہ جانتی تھی کہ فجر نے اسے طلاق کا نوٹس بھجوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اسی سخت گیر اور مغرور شخص کا کام ہے۔ وہ سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچی اور فجر کی گمشدگی کی رپورٹ لکھواتے ہوئے اپنا شک ظاہر کیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹی کو اس کے شوہر اذلان شاہ نے اغوا کیا ہے۔ وہ میری بیٹی کو طلاق نہیں دینا چاہتا اور اسے دھمکیاں دے رہا ہے۔ اگلی صبح انسپکٹر احمد نفری کے ساتھ شاہ حویلی پہنچے۔ حویلی کے وسیع و عریض لان میں اذلان اپنے دادا کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسا سکون اور اطمینان تھا کہ ایک لمحے کو انسپکٹر کو اپنی آمد پر شک ہونے لگا۔ اذلان شاہ صاحب، آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ آپ پر آپ کی بیوی فجر کا اغوا کرنے کا الزام ہے۔ انسپکٹر نے رسمی کارروائی شروع کی تو اذلان نے چائے کا کپ میز پہ رکھا اور پرسکون نظروں سے انسپکٹر کو دیکھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اپنی بیوی کو کیوں اغوا کروں گا اور الزام کس نے لگایا ہے؟ میری تائی سمیہ نے، اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ جی انہوں نے ہی رپورٹ درج کرائی ہے۔ اذلان مسکرایا اور سرد مسکراہٹ۔ حیرت کی بات ہے وہ عورت جو پچھلے 4 سال سے میری بیوی ہے، اس کے اپنے خاندان کے خلاف بھڑکا رہی ہے، آج اسے میری اتنی فکر ہو گئی۔ خیر آپ اپنی تفتیش کر سکتے ہیں۔ میں کل سارا دن اپنے آرکیٹیکٹس کی ٹیم کے سائٹ پر تھا اور رات گئے تک اپنے دفتر میں میرے پاس درجنوں گواہ ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی۔ پھر وہ تھوڑا آگے جھکا اور رازانہ لہجے میں بولا، انسپکٹر صاحب فجر تھوڑی آزاد خیال ہے۔ میں تو خود پریشان ہوں کہ کہیں اس نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیا ہو۔ آپ اس کے کزن ارسال سے بھی پوچھ گچھ کریں، سنا ہے دونوں میں بڑی گہری دوستی ہے۔ اس کا اعتماد تو ٹھوس ثبوت دیکھ کر انسپکٹر کا شک کم ہو گیا اور اسے لگا کہ شاید یہ خاندانی جھگڑا ہے اور لڑکی خود ہی کہیں چلی گئی ہے۔ پولیس ٹیم خالی ہاتھ واپس لوٹ گئی۔ اذلان شاہ نے شطرنج کی پہلی چال چل دی تھی اور مورا بری طرح پٹ چکا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر واپس بیٹھ گیا اور چائے کی چسکی لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی جو اس کے اگلے ارادوں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ قید کا تیسرا دن تھا۔ فجر اب ہمت ہار چکی تھی، اس نے رونا دھونا چھوڑ دیا تھا اور خاموشی سے اپنی قسمت کا لکھا دیکھ رہی تھی۔ یہ خاموش قید کسی جسمانی تشدد سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ اس وقت پر کھانا ملتا رہا لیکن اس سے کسی نے بات کی نہ اسے کوئی نقصان پہنچایا۔ یہ پراسراریت اس کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ تیسری رات وہی نقاب پوش شخص کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالا کپڑا تھا۔ اس نے فجر کے ہاتھ کھولے جس پر رسیوں کے نشان پڑ چکے تھے اور پھر اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی۔ شور مت کرنا، اس نے پہلی بار بات کی۔ اس کی آواز بھاری اور بدلی ہوئی تھی۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر باہر لایا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی کے ٹھنڈے ویران سفر میں فجر کو اپنے مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے، موت کے منہ میں یا کسی اور قید خانے میں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی رکی۔ اسے گاڑی سے اتارا گیا اور چند قدم چلا کر چھوڑ دیا گیا۔ پٹی مت اتارنا جب تک گاڑی کے جانے کی آواز نہ آئے۔ یہ آخری حکم تھا جو اسے ملا۔ گاڑی کے جانے کے بعد فجر نے کانپتے ہاتھوں سے آنکھوں سے پٹی اتاری اور اپنے گھر کی گلی کے کونے میں کھڑی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اپنا گھر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھاگتی ہوئی گھر پہنچی اور دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازہ سمیہ نے ہی کھولا اور اپنی بیٹی کو اجڑی ہوئی حالت میں دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگایا۔ ماں بیٹی کافی دیر تک روتی رہی۔ جب فجر کچھ سنبھلی تو سمیہ نے سوالات کے بوجھاڑ کر دی۔ ان کے ہر سوال میں فجر کی فکر سے زیادہ معاشرے کا خوف جھلک رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ کون تھے وہ لوگ؟ انہوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ فجر نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی کہ انہیں کچھ نہیں ہوا، اسے بس ایک کمرے میں بند رکھا تھا۔ سمیہ نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ممتا کے ساتھ ساتھ ایک گہرا خوف اور شک بھی تھا۔ فجر سچ بتانا، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ یہ سوال فجر کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گیا۔ اپنی ماں اس کی پاکیزگی پہ شک کر رہی تھی۔ نہیں امی، اس نے سسکتے ہوئے کہا، تو کسی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن شک کا جو بیج بویا گیا تھا وہ اب ایک تناور درخت بننے والا تھا۔
اگلے دن جب ارسال فجر کی خیریت دریافت کرنے آیا تو وہ اکیلا تھا۔ اس کا رویہ عجیب سا تھا اور اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس کی باتوں میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں تھے۔ ارسال، تم مجھ پر یقین کرتے ہو نا؟ فجر نے امید سے پوچھا۔ ارسال نے ہچکچاتے ہوئے کہا، فجر، میں کیا کہوں؟ 3 دن بہت ہوتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں فجر کا دل توڑ دیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی ماں فجر کی ممانی اپنی بیٹی کے ساتھ افسوس کرنے آئی۔ ان کے لہجے میں ہمدردی کم اور تفتیش زیادہ تھی۔ اللہ کا شکر ہے بچی واپس آ گئی، انہوں نے کہا، لیکن باجی زمانہ بہت خراب ہے۔ 3 دن 3 راتیں لڑکی گھر سے باہر رہے۔ اللہ جانے کن لوگوں کے پاس انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن ان کا زہر فجر اور سمیہ کے گلے میں اتر گیا۔ اس ملاقات کے بعد سمیہ نے اپنے بھائی سے شادی کی بات کی۔ بھائی، اب فوراً ہمیں شادی کے ارسال اور فجر کا نکاح کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہوں۔ لیکن ان کے بھائی نے صاف انکار کر دیا۔ سمیہ، عقل سے کام لو، میں اپنے بیٹے کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کیسے کر دوں جس کے کردار پر داغ لگ چکا ہے؟ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے بھی کوئی عزت ہے۔ داغ؟ کیسا داغ؟ سمیہ چیخی۔ وہ میری بیٹی ہے، وہ پاک صاف ہے، یہ آپ جانتی ہیں یا وہ جانتا ہے؟ دنیا نہیں جانتی، دنیا وہی دیکھتی ہے جو نظر آتا ہے۔ اس کی بھابھی نے زیر خند لہجے میں کہا، ہمارا بیٹا کوئی کچرا نہیں جسے ہم کسی داغدار لڑکی کے گلے باندھ دیں۔ ارسال بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کی خاموشی اس کا انکار کا سب سے بڑا ثبوت تھا، جسے ارسال کی محبت کے گن اپنے سمیہ بیٹی کو سناتی تھی۔ آج وہی اس کی عزت پر لگے سوالیہ نشان پر خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ فجر یہ جو سب سن رہی تھی، اسے لگا جیسے کسی نے اسے زندہ درگور کر دیا ہو۔ اس کا اپنا خون، اس کے اپنے رشتے آج اس سے اس کی پاکیزگی کا ثبوت مانگ رہے تھے۔ اس کی محبت، اس کا مان، سب کچھ ایک پل میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ جس آزادی اور روشن خیالی کا خوف اس کی ماں نے اسے دکھایا تھا، وہ کتنی کھوکھلی اور کتنی بے رحم تھی۔ ارسال کے سرد الفاظ، اس کے گھر والوں کا انکار فجر کے ذہن پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گم سم بیٹھی تھی، اس کی نظریں سامنے دیوار پر ٹکی تھی، لیکن اس کا ذہن ماضی کے دھندلکوں میں بھٹک رہا تھا۔ اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ یہ اس کی اور ارسال کے کالج کے پہلے دن کی تصویر تھی۔ دونوں کتنے خوش لگ رہے تھے۔ فجر نے غصے اور بے بسی کے عالم میں وہ تصویر پھاڑ کر پھینک دی اور اس کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ اس کے چہرہ ایک سرد غصے نے لے لی تھی۔ اس سے بے اختیار وہ دن یاد آ گیا جب اس کی زندگی کا رخ زبردستی اس سے موڑ دیا گیا تھا، جہاں وہ کبھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ 4 سال پہلے حویلی کے وسیع صحن میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ فجر، جو اس وقت میٹرک کی طالبہ تھی، اپنے کزن کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی۔ تبھی اسے اس کی تائی نے بلا کر کہا کہ دادا جان بلا رہے ہیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دادا جان؟ حشمت شاہ سے گھر کا ہر فرد ڈرتا تھا۔ ان کا حکم پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ جب وہ ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں ان کے والد، تایا اور اذلان شاہ بھی موجود تھے۔ اذلان، ان کا فرسٹ کزن، جو ان سے تقریباً 8 سال بڑا تھا، ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ فجر اس سے ہمیشہ خوف زدہ رہتی تھی۔ اس کا رعب اور غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا۔ نکاح سے چند دن پہلے جب سب بڑوں کے درمیان بحث ہو رہی تھی، اذلان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا سوائے ایک سرد ملکیت بھری چمک کے، جسے دیکھ کر فجر کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ دادا جان نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، میں نے تمہاری زندگی کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ فجر نے سوالیہ نظروں سے اپنے والد کی طرف دیکھا، مگر وہ خاموش رہے۔ اس کے تایا اذلان کے والد نے دھیمے لہجے میں کہا، ابا جی، بچے ابھی چھوٹے ہیں، خاص طور پر فجر تو ابھی بچی ہے۔ کیا یہ فیصلہ کچھ جلدی نہیں؟ میری نظر تم لوگوں سے زیادہ دور تک دیکھتی ہے۔ دادا جان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح اذلان سے ہو جائے۔ یہ رشتہ خاندان کو جوڑے رکھے گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ اذلان اور فجر کا نکاح آج شام ہی ہوگا۔ کمرے میں موجود کسی فرد کو مزید اعتراض کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ سمیہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے بہت احتجاج کیا کہ آپ اپنی بیٹی کی زندگی اس طرح کیسے برباد کر سکتے ہیں؟ وہ اذلان کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہے گی۔ وہ ایک جاہل اور غسیلا لڑکا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے ارسال کو سوچا تھا۔ سمیہ، ابا جائے کے فیصلے کے آگے میری کوئی حیثیت نہیں۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ اس کے شوہر نے بے بسی سے کہا۔ شام میں پورے گھر کی موجودگی میں فجر کا نکاح اذلان شاہ سے پڑھوا دیا گیا۔ جب قاضی نے اسے قبول ہے پوچھا تو اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ اس کے والد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، بول دو بیٹی۔ اس نے روتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہہ دیا۔ نکاح کے بعد اذلان نے ایک سرد نظر اس پہ ڈالی اور کمرے سے باہر چلا گیا، جیسے یہ نکاح اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ فجر یادوں کے بھنور سے نکلی تو اس کے گال آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔
آج اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس کی بربادی کی بنیاد تو اسی دن رکھ دی گئی تھی جب اس کی مرضی کے خلاف اسے اذلان شاہ کے نام سے باندھ دیا گیا تھا۔ ہر سال اور اس کے گھر والوں کا انکار اسی جبرے رشتے کا نتیجہ تھا۔ تبھی سمیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ پچھتاوے اور بے بسی سے بجھا ہوا تھا۔ انہوں نے فجر کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کی۔ میں نے جن لوگوں پر بھروسہ کیا انہوں نے ہی ہمیں بیچ راستے میں چھوڑ دیا۔ فجر خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے، سمیہ نے کانپتے ہوئے آواز میں کہا۔ میں نے شاہ حویلی فون کیا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ تمہاری رخصتی کر کے لے جائیں۔ یہ سننا تھا کہ فجر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں امی پلیز نہیں، وہ چیخی، آپ نے ہی مجھے اس رشتے سے بھاگنے کو کہا تھا اور اب آپ ہی مجھے اس جہنم میں دھکیل رہی ہیں۔ اس شخص کے پاس نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ فجر، سمیہ نے روتے ہوئے کہا، یہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ تمہیں بچانے کی کوشش کی تھی لیکن ہار گئی۔ اب صرف اذلان ہی تمہاری عزت بچا سکتا ہے۔ وہ داغ لگنے کے بعد بھی تمہیں قبول کرنے کو تیار ہے۔ وہ مجھے قبول نہیں کر رہا امی، وہ مجھے سزا دینے کے لیے بلا رہا ہے۔ فجر نے تلخی سے کہا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا اغوا ہونا اور پھر ارسال کا انکار کرنا، یہ سب ایک ہی کہانی کی کڑیاں تھیں اور اس کہانی کا مصنف کوئی اور نہیں اذلان شاہ ہی تھا۔ وہ جال ہی میں پھنس چکی تھی، بری طرح پھنس چکی تھی۔ رخصتی کا دن آ گیا۔ گھر میں کوئی چہل پہل، کوئی خوش نہیں تھی، ایک ماتم جسے خاموشی تھی۔ شاہ حویلی سے اذلان کی ماں اور بہنیں اسے لینے آئی تھیں۔ ان کے چہرے پر کوئی خاص خوشی نہیں تھی، بس ایک رسم پوری کرنے والی سنجیدگی تھی۔ بیوٹیشن فجر کو تیار کر رہی تھی لیکن فجر کسی بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ دلہن کا بھاری سرخ جوڑا اسے کفن کی طرح محسوس ہو رہا تھا اور زیورات بیڑیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کے ذہن میں بے اختیار وہ سیاہ ساڑی گھوم گئی، وہ رات جب اس نے پہلی بار اذلان شاہ کے خطرناک اور بے باک روپ کی جھلک دیکھی تھی۔ ایک ایسی جھلک جس کا خوف آج بھی اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا۔ یہ اذلان کے لندن جانے سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے۔ حویلی میں سب کزن مل کر ٹروتھ اور ڈیئر کھیل رہے تھے۔ فجر کی باری آئی تو وہ ہار گئی۔ اس کی کزن ماہا، جو ہمیشہ اسے تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، شرارت سے بولی، تمہارا ڈیئر یہ ہے کہ تم یہ سیاہ ساڑی پہنو گی اور چائے کی ٹرے لے کر اذلان بھائی کے کمرے میں جاؤ گی۔ یہ سن کر فجر کا رنگ فک ہو گیا۔ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتی، تم جانتی ہو وہ کتنے غصے والے ہیں۔ کیوں ڈر گئی؟ ماہا نے تنزیہ کہا، اتنی بہادر بنتی ہو اور بھائی سے ڈرتی ہو؟ نکاح تو ہو گیا، اب کیسا ڈر؟ باقی کزنز بھی ہنسنے لگیں۔ ان کا ہنسی میں حسد کی جھلک تھی کیونکہ فجر ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ بات فجر کی انا پر آ گئی۔ اس نے غصے میں چیلنج قبول کر لیا۔ وہ سیاہ سلیو لیس ساڑی پہن کر جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایک لمحے کو خود کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، لیکن اس کا دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے اٹھا کر اذلان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر جھانکا۔ اذلان بیڈ پر سو رہا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور دبے پاؤں اندر داخل ہو کر ٹرے میز پر رکھ دی۔ اس نے سوچا کہ بس اب چپکے سے واپس چلی جاتی ہے۔ وہ مڑی ہی تھی کہ ایک سرد آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اذلان بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے سرخ تھیں لیکن ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ فجر نے گھبرا کر کہا، وہ میں چائے رکھنے آئی تھی۔ اذلان بیڈ سے اترا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر سے پاؤں تک فجر کا جائزہ لیا۔ اس کی گہری نظریں فجر کے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کس کی اجازت سے پہنی ہے؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ وہ ماہا نے ڈیئر فجر کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ اذلان ایک قدم اور اس کے قریب آیا، یہاں تک کہ وہ فجر کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس ہونے لگیں۔ تمہیں اندازہ ہے کہ اس لباس میں تم کیسی لگ رہی ہو؟ اس نے فجر کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ایسی لگ رہی ہو جیسے شکاری خود شکار کے پاس چل کر آیا گیا ہو۔ فجر کی آنکھوں میں خوف سے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا چہرہ چھڑانے کی کوشش کی۔ اذلان نے اس کی ساڑی کے پلو کو اپنی انگلیوں میں لپیٹا۔ اس کی انگلیوں کا لمس فجر کے جسم سے سنسنی دوڑ گیا۔ یہ کپڑا تمہارے جسم پر اچھا لگ رہا ہے فجر، لیکن یہ صرف میری آنکھوں کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، سمجھی؟ اذلان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ آئندہ میری نظروں کے سامنے اس حلیے میں مت آنا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے آخری الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور اس کا چہرہ جھٹک دیا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ فجر وہاں سے ایسے بھاگی جیسے اس کی جان بچ گئی ہو۔ اس رات اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اذلان کا غصہ صرف روک ٹوک تک محدود نہیں تھا، اس کے اندر ایک وحشی چھپا ہوا تھا جو بہت خطرناک تھا۔ میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ بیوٹیشن کی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ فجر نے خود کو سنبھالا اور آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ رخصتی کے وقت جب وہ سب سے مل رہی تھی تو اذلان کی بہن ماہا اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، یاد ہے سیاہ ساڑی والی رات؟
آج تو سرخ جوڑا ہے، دیکھنا بھائی کیا قیامت ڈھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شریر انداز میں ہنس دی۔ مہا کے الفاظ نے فجر کے خوف کو مزید بڑھا دیا۔ اسے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ وہ ایک قید سے نکل کر دوسری اور زیادہ خطرناک قید میں جا رہی تھی۔ اس کا شوہر کوئی اور نہیں، وہی شکاری تھا جس سے وہ ہمیشہ بھاگتی آئی تھی، اور آج وہ خود ایک شکاری کی طرح تیار ہو کر اس کے پاس جا رہی تھی۔ گاڑی جب شاہ حویلی کے بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو فجر کا دل ڈوبنے لگا۔ وہی حویلی جو کبھی اس کا گھر تھی، آج اسے کسی جیل کی طرح لگ رہی تھی۔ حویلی میں اس کا استقبال کیا گیا۔ دادا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ساس نے اسے دعائیں دی۔ جب ان سب رسم و کارروائیوں میں کوئی سرگرم جوشی نہیں تھی، سب کے چہروں پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اسے سیدھا اذلان کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ پھولوں اور روشنیوں سے سجا گیا، مگر فجر کے لیے یہ سجاوٹ بے معنی تھی۔ وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھ گئی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے خوف میں اضافہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ فجر نے نظریں نہیں اٹھائیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ اذلان آ گیا ہے۔ اس کے قدموں کی آہٹ اس کے قریب آتی گئی اور پھر رک گئی۔ کمرے میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ خوش آمدید فجر، اذلان شاہ۔ اذلان کی آواز اس خاموشی میں گونجی۔ اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی، صرف سرد طنز تھا، یا کہنا چاہیں میری بھگوڑی قیدی۔ فجر نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں نفرت اور انتقام کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا؟ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ تم مجھے ٹھکراؤ گی؟ سرِ عام کالج کے باہر میری توہین کرو گی؟ اپنے کزن کے ساتھ گھوم پھر کر میرے خاندان کی عزت اچھالو گی اور میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ اس نے فجر کا گھونگھٹ اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ شاہ خاندان کی عورتیں خاندان کی عزت ہوتی ہیں فجر، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرتی۔ تم نے یہ اصول توڑنے کی کوشش کی اور اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تم نے کالج کے باہر سب کے سامنے میری توہین کی تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہاری یہ آزادی، یہ زبان میں تم سے چھین لوں گا۔ فجر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے مجھے اغوا کروایا تھا، آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ اذلان ہنسا، ایک کھوکھلی بے رحم ہنسی۔ ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس نے پوچھا۔ فجر خاموش رہی۔ نہیں ہے تو پھر زبان بند رکھو۔ اور ہاں، اغوا تو ایک چھوٹا سا تحفہ تھا تمہاری بے وفائی کے بدلے میں، ایک ٹریلر تھا یہ بتانے کے لیے کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ اصل سزا تو اب شروع ہوگی۔ اس نے فجر کا بازو پکڑا اور اسے بیڈ سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ تم نے 3 دن باہر گزارے ہیں، نہ جانے کن حالات میں۔ میں اتنا فراق دل نہیں کہ تمہیں اپنے بستر پر جگہ دوں۔ اس نے سامنے پڑے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے تمہاری جگہ وہ ہے، میرے بیڈ کے قابل نہیں ہو تم۔ الفاظ کسی تھپڑ سے زیادہ تکلیف دہ تھے، یہ اس کی روح پر لگے زخم تھے۔ فجر نے بے بسی اور نفرت سے اذلان کو دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے ساتھ اسے اپنی پوری زندگی گزارنی تھی۔ آپ بہت ظالم ہیں، فجر نے کانپتی آواز میں کہا۔ ظلم تو تم نے شروع کیا تھا فجر، میں تو صرف حساب برابر کر رہا ہوں۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکالی۔ اس نے فائل فجر کی طرف اچھالی۔ یہ تمہارے کالج کے فارم ہے، کل سے تمہارا کالج جانا بند، تمہاری پڑھائی ختم، تمہاری دنیا اب صرف ایک کمرہ ہے اور تمہاری زندگی میری مرضی کے تابع۔ کہہ کر وہ مڑا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ فجر وہیں فرش پہ گری فائل کو دیکھتی رہی۔ اس کا آخری سہارا، اس کی تعلیم، اس کا خواب، وہ بھی اس سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی روتی رہی۔ اس کی شادی کی پہلی رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ اسے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مستقبل اس کمرے کی طرح ہی تھا، بظاہر سجا ہوا لیکن اندر سے گھٹن زدہ تاریخ رہے۔ وہ دھیرے دھیرے چل کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ظلم کو خاموشی سے نہیں سہے گی، وہ لڑے گی اپنی آخری سانس تک۔ اگلی صبح جب فجر کی آنکھ کھلی تو اس کے گردن اور کمر پر شدید درد تھا۔ صوفے پر سونا اس کے لیے ایک نئی اذیت تھی۔ اذلان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ اٹھی اور واش روم سے فریش ہو کر باہر نکلی۔ اس نے الماری کھولی تو ایک طرف اس کے کپڑے ترتیب سے رکھے تھے۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور پہن کر وہ کمرے سے باہر نکل کر نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر سب ناشتے لیے جمع تھے۔ اذلان اپنی کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے فجر کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا۔ اس کی ساس، تائی اور دادا جان نے اسے اپنے پاس بلایا اور پیار سے ناشتہ کرنے کو کہا۔ ان کے رویے میں محبت تھی، لیکن فجر کو اس محبت میں بھی ایک کھوکھلا پن محسوس ہو رہا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اذلان اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، مگر کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں تھا۔ ناشتے کے بعد جب فجر واپس اپنے کمرے میں آئی تو اذلان بھی پیچھے آ گیا اور اس نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ اس گھر میں رہنے کے کچھ اصول ہیں، اس کا لہجہ حکم دینے والا تھا۔ اول تم میری اجازت کے بغیر اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی، دوئم تم اپنے میکے فون نہیں کرو گی، سوئم تم وہی پہنو گی جو میں کہوں گا،
اور سب سے اہم، تم ہر وقت دوپٹہ سر پر رکھو گی۔ وہ جینس اور ٹاپ والا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ فجر نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں آپ کی غلام نہیں ہوں کہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں۔ اذلان اس کے قریب آیا اور غصے سے اسے اپنے قریب کیا۔ غلامی کیا ہوتی ہے اس کا تجربہ بھی جلد ہو جائے گا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی، اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی، ابھی تو میں صرف اصول بتا رہا ہوں۔ ان کو توڑنے کی سزا بہت بھیانک ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فجر کو جھٹکا اور کمر سے باہر چلا گیا۔ دن گزرتے گئے اور فجر پر یہ واضح ہوتا گیا کہ وہ واقعی ایک قید خانے میں ہے۔ ایک دن فجر نے بغاوت کرنے کی ٹھانی۔ اس نے گھر کے فون سے چپکے سے اپنے اماں کو فون کرنے کی کوشش کی۔ وہ ابھی نمبر ملا ہی رہی تھی کہ اذلان کے پیچھے سے آ کر ریسیور اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر فون کی تار دیوار سے کھینچ کر توڑ دی۔ اس کی خاموشی وحشت کسی بھی چیخ سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے کہا تھا نا اصول مت توڑنا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ہر ٹوٹے ہوئے اصول کی قیمت ہوگی۔ آج کی تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں رات کا کھانا نہیں ملے گا۔ اس رات ذلت اور بھوک کے احساس سے مغلوب فجر کی اذلان سے شدید بحث ہو گئی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ چیخی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی اوقات میں رہو، تم بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی مرضی بھی ہے۔ اذلان بھی چیخا۔ اس ذات کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، فجر نے روتے ہوئے کہا۔ اذلان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فجر کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ مرنے کا اتنا ہی شوق ہو تو جاؤ، مر جاؤ۔ اس نے اسے دھکا دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ فجر کوریڈور میں گر پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی چھڑی لگ گئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ پیٹا۔ دروازہ کھولیں۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس رات ذلت اور بے بسی کے احساس سے مغلوب ہو کر وہ چھت پر چلی گئی۔ سرد ہوا اس کے وجود کو کاٹ رہی تھی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چھت کے کنارے پہ کھڑی ہو کر نیچے دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کو اس نے دل میں خیال آیا کہ سب کچھ ختم کر دے، لیکن پھر اسے اپنے بابا کا چہرہ یاد آیا، جس نے اسے ہمیشہ بہادر بننے سکھایا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ وہ اذلان شاہ کو دکھا دے گی کہ وہ کمزور نہیں ہے۔ یہ وہ ہے۔ ایک کونے میں بیٹھ گئی، سردی میں تھرتھراتی رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، ایک ضد تھی۔ اذلان کے گھر والے ان سب سے بے خبر تھے۔ اذلان نے غصے میں دروازہ تو بند کر لیا تھا، لیکن اسے ایک پل بھی چین نہیں آیا۔ وہ کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹتا رہا اور بار بار فجر کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اس ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ ایک انجانے خوف نے اس کے دل کو جکڑ لیا، کہیں وہ سچ میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ وہ گھنٹوں انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ واپس آ کر دروازہ کھٹکھٹائے، لیکن جب کوئی آہٹ نہ ہوئی تو اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ کوریڈور خالی تھا۔ وہ کہاں گئی؟ اس نے پورا گھر چھان مارا، لیکن فجر کہیں نہیں تھی۔ آخرکار وہ بھاگتا ہوا چھت پر پہنچا۔ چھت پر جو منظر اس نے دیکھا، اس سے اس کی سانس رک گئی۔ فجر چھت پر بالکل چھت کے کنارے کھڑی تھی۔ ایک لمحے کو اذلان لگا کہ وہ کودنے والی ہے۔ فجر! وہ بے اختیار چیخا۔ فجر نے اس کی آواز پر پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ اذلان ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا۔ نیچے اترو فجر، یہ پاگل پن مت کرو۔ کیوں؟ آج تو یہی چاہتے تھے نا کہ میں مر جاؤں، فجر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے غصے میں کہا تھا۔ نیچے آؤ پلیز، اذلان کی آواز میں پہلی بار التجا تھی۔ اس کی ساری اکڑ، سارا غرور جیسے ہوا ہو گیا تھا۔ فجر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر چپ چاپ کنارے سے نیچے اتر آئی، لیکن جیسے ہی وہ نیچے اتری، سردی اور ذہنی دباؤ کی وجہ اس کا جسم جواب دے گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اذلان نے بھاگ کر اسے سنبھالا۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اس نے فوراً اسے اپنے بھاؤں میں اٹھایا اور اس کی ہلکی پھلکی جسامت اسے اپنی زیادتی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ چیختا ہوا نیچے بھاگا۔ امی، تایا، ابو، کوئی ڈاکٹر کو بلائے۔ اس کی آواز میں ایسی دہشت تھی کہ پورا گھر جاگ گیا۔ اس دن کے بعد اذلان بدل گیا۔ فجر کو شدید بخار اور نمونیا ہو گیا تھا۔ اگلے کئی دن وہ ہسپتال میں رہی۔ اذلان نے اپنا سارا کام چھوڑ دیا اور دن رات اس کی تیمارداری میں لگ گیا۔ وہ خود اس کے پاس رہتا، ڈاکٹروں سے بات کرتا اور کسی کو اس کے پاس زیادہ دیر رکنے بھی نہ دیتا۔ ایک رات جب فجر بے ہوش تھی، اس کی ساس اس کے پاس بیٹھی تھی۔ تم اس سے محبت کرتے ہو اذلان؟ نفرت نہیں، پھر یہ ظلم کیوں؟ اذلان نے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اس نے میرے محبت کی توہین کی تھی امی، میں بس اسے یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ غلط تھی، میں اسے توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ محبت احساس دلاتی ہے بیٹا، سزا نہیں دیتی، اس کی ماں نے اسے سمجھایا۔ جب فجر کو ہوش آیا اور اسے گھر لایا گیا، اذلان کا رویہ مکمل طور پہ بدل چکا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلاتا، وقت پر دوا دیتا اور راتوں کو اس کے سرہانے بیٹھا رہتا۔ فجر کو یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔
وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ حقیقی تبدیلی ہے یا کوئی نیا چال۔ وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی، لیکن اس کے دل میں جمی برف ابھی پگھلی نہیں تھی۔ ایک دن ازلان اس کے لیے اس کی پسندیدہ آئس کریم لے کر آیا۔ یہ تمہیں بچپن میں بہت پسند تھی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ فجر نے آئس کریم کو دیکھا اور پھر ازلان کو شکریہ، لیکن مجھے نہیں کھانی، اس نے روکھے پن سے جواب دیا۔ ازلان کا چہرہ اتر گیا۔ اسے احساس ہو رہی تھا کہ جو زخم اس نے دیے ہیں وہ اتنی آسانی سے بھرنے والے نہیں ہیں۔ اس نے خاموشی سے آئس کریم میز پہ رکھ دی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا، وہ فجر کا اعتماد اور اس کا دل جیت کر رہے گا، چاہے اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ فجر کی فجر کی صحت بحال ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک نئی تبدیلی آ رہی تھی۔ بیماری کی کمزوری نے اسے جسمانی طور پر تو نڈھال کر دیا تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ ازلان کا بدلا ہوا رویہ، اس کی فکر اور دیکھ بھال اس سے چھپی نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں اب بھی شک اور خوف تھا۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ پتھر دل ازلان اتنی آسانی سے پگھل سکتا ہے۔ وہ اب بھی صوفے پر ہی سوتی تھی، حالانکہ ازلان نے کئی بار اسے بیڈ پر آنے کو کہا تھا۔ اس کی خاموشی اور لاتعلقی ازلان کے لیے ایک نیا امتحان تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اس کی صحت کے بارے میں پوچھتا، اس کی پرانی کتابیں لا کر دیتا، لیکن فجر کا جواب مختصر اور رسمی ہوتا۔ ایک رات جب فجر اپنی کتاب پڑھ رہی تھی، ازلان اس کے پاس صوفے پر آ کے بیٹھ گیا۔ کمرے میں ایک خاموشی چھا گئی۔ فجر، ازلان نے آخرکار خاموشی کو توڑا، میں ہمیں اپنے رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ فجر نے کتاب سے نظریں ہٹائی بغیر سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کون سا رشتہ؟ قیدی اور جیلر کا؟ ازلان کو اس کے جواب میں دکھ ہوا۔ ایسا نہیں ہے فجر، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ اب فجر نے کتاب بند کی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلی بار براہ راست ازلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ اور سوال تھا۔ آپ کس بات پر شرمندہ ہیں ازلان شاہ؟ مجھے اغوا کرنے پر، مجھے پہلی رات ذلیل کرنے پر، مجھے داغدار کرنے پر، یا مجھے قیدی بنا کر رکھنے پر؟ آپ کی شرمندگی کی فہرست بہت لمبی ہے۔ فجر کے ہر لفظ میں تلخی اور سچائی تھی۔ ازلان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ آپ نے جو الفاظ میرے لیے استعمال کیے تھے، فجر نے اپنی بات جاری رکھی، وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ آپ نے کہا تھا میں داغدار ہوں، آپ کے بستر کے قابل نہیں۔ تو آج اچانک کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کا معیار بدل گیا ہے یا آپ کو اپنی ضرورت کا احساس ہو گیا ہے؟ یہ ایک براہ راست حملہ تھا۔ ازلان نے تکلیف سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا مت کہو فجر، میں نے وہ سب غصے اور انا میں کہا تھا، میں اندھا ہو گیا تھا۔ غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، ظالم نہیں۔ فجر نے بے رحمی سے کہا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو موقع دوں؟ ٹھیک ہے، میں دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ازلان نے امید بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ کیا شرط ہے؟ میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ یہ صرف میری عزت کا سوال نہیں ہے، یہ اس سچائی کا سوال ہے جسے آپ نے اپنی انا کے پیچھے چھپا دیا۔ جب تک وہ سچ سب کے سامنے نہیں آئے گا، ہمارا رشتہ ایک جھوٹ پر قائم رہے گا، اور میں جھوٹ کی بنیاد پر کوئی رشتہ نہیں چاہتی۔ جس طرح آپ نے مجھے ذلیل کیا، اسی طرح آپ مجھے عزت بھی واپس دلا دیں گے۔ آپ نے صرف مجھے ہی نہیں، میرے کردار کو بھی داغدار کیا۔ اب اگر آپ میں ہمت ہے تو سب کے سامنے، پورے خاندان کے سامنے سچ بولیں۔ سب کو بتائیں کہ مجھے آپ نے اغوا کیا تھا، سب کو بتائیں کہ میرا دامن پاک ہے، مجھے میری عزت واپس دلائیں۔ فجر کی آواز بلند اور پراعتماد تھی۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو میں اس رشتے کے بارے میں سوچوں گی، ورنہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھیے گا۔ ازلان اس کی شرط سن کر ساکت رہ گیا۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ غصے میں چیخ پڑے کہ تم اسے شرطیں لگا رہی ہو، لیکن پھر اس نے فجر کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ضد اور عزم تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ فجر اب وہ پرانی سہمی ہوئی لڑکی نہیں رہی، اس کے اپنے ظلم نے اسے فولاد بنا دیا تھا۔ یہ کہہ کر فجر اٹھی اور اپنی کتاب لے کر کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ازلان وہیں صوفے پر ساکت بیٹھا رہ گیا۔ فجر نے اسے شطرنج کی طرح ایسی شے دی تھی کہ جہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کی شرط ماننے کا مطلب تھا اپنی انا، اپنے غرور کو پورے خاندان کے سامنے کچلنا، اور شرط نہ ماننے کا مطلب تھا فجر کو ہمیشہ کے لیے کھو دینا۔ طاقت کا توازن بدل چکا تھا۔ کل تک جو لڑکی اس کے رحم و کرم پر تھی، آج اس نے اپنی بازی پلٹ دی تھی۔ فیصلہ آج ازلان شاہ کو کرنا تھا، اپنی جھوٹی انا بچانی تھی یا اپنا رشتہ۔ اگلے کئی دن ازلان ایک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ فجر کی شرط مان لے، لیکن اس کا شاہانہ غرور اور انا آڑے آ رہی تھی۔ پورے خاندان کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کرنا، یہ سوچنا بھی اس کے لیے محال تھا۔
वो रातों को सो नहीं पाता था, बस फजर की शर्त इसके पुरएतमाद चेहरे के बारे में सोचता रहता था। एक शाम वो बेचैनी के आलम में हवेली के इस हिसार में चला गया जो अब कम ही इस्तेमाल होता था। वहाँ दीवार पर इसके चचा यानी फजर के वालिद की तस्वीर लगी थी। वो तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। चचा जान, मैंने आपकी अमानत के साथ बहुत जुल्म किया है। मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाएं। इसकी आवाज़ में बेबसी थी। फजर अपने मामलात में मगन थी, मगर लेकिन इसने अजलान से बातचीत मुकम्मल तौर पर बंद कर दी थी। इसकी खामोशी किसी भी ताने लड़ाई से ज़्यादा तकलीफ दे थी। वो बिला आखिर एक दिन अजलान ने फैसला कर दिया। उसे एहसास हो गया था कि आखिर इसने अपनी अना को ना छोड़ा तो वो फजर की नज़रों में हमेशा के लिए घिर जाएगा। वो इस रिश्ते को एक हकीकी मौका देना चाहता था और इसकी बुनियाद सच्चाई पर ही रखी जा सकती थी। इसने सीधा अपने दादा जान हशमत शाह के कमरे का रुख किया। वो अपने आरामदा कुर्सी पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। दादा जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अजलान ने इनके सामने खड़े होकर कहा। हशमत शाह ने ऐनक उतार कर उसे देखा। कहो बेटा, मैंने फैसला किया है कि मैं फजर के लिए एक तकरीब रखना चाहता हूँ। इस तरह क्या वलीमा? दादा जान हैरत हुए। वलीमा? शादी को इतना अरसा हो गया, अब इसकी क्या ज़रूरत है दादाजान, अजलान ने मजबूत लहजे में कहा। मैं इस तकरीब में पूरे ख़ानदान के सामने एक सच का एतराफ़ करना चाहता हूँ। इसने दादाजान को अपनी पूरी कहानी, फजर को अगवा करने से लेकर इसके साथ किए गए सलूक तक सब कुछ सच सच बता दिया। हशमत शाह खामोशी से सब कुछ सुनते रहे। इनके चेहरे पर गुस्से और मायूसी के तासुरात थे। जब अजलान ने बात ख़त्म की तो उन्होंने एक गहरी सांस ली। तुमने बहुत गलत किया अजलान, तुमने शाह ख़ानदान की नाक कटवा दी, लेकिन तुम में सच बोलने की हिम्मत है, ये देखकर मुझे कुछ तसल्ली हुई है। एक मर्द की पहचान इसकी गलती ना करने में नहीं, बल्कि गलती तस्लीम करने में होती है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तकरीब का एहतमाम करो। तकरीब का दिन आ गया। हवेली में सब जमा थे। समिया बेगम और इसका भाई भी हिचकिचाते हुए आए थे। फजर को कुछ नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। वो खामोशी से कोने में बैठी थी। जब से सब मेहमान आ गए तो अजला ने माइक संभाला। पूरे हाल में खामोशी छा गई। आज मैंने आप सबको यहाँ इसलिए जहमत दी है ताकि मैं एक झूठ से पर्दा उठा सकूं और एक सच का एतराफ़ कर सकूं। इसकी आवाज़ गूंज रही थी। फजर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आप सब जानते हैं कि कुछ अरसे पहले फजर 3 दिन के लिए लापता हो गई थी, जिसके बाद इसके किरदार पर बहुत से सवालात उठाए गए थे। कुछ लोगों ने उसे दागदार कहा और अफसोस की बात यह है कि इन लोगों में मैं खुद भी शामिल था। ये सुनकर सबके चेहरों पर हैरत फैल गई। अरसाल और इसके घर वाले, जो ना चाहते हुए भी आए थे, शर्मिंदगी से सर झुका गए। आज मैं आप सबको सच बताना चाहता हूँ। अजलान ने एक गहरी सांस ली। फजर को किसी और ने नहीं, मैंने अगवा करवाया था। हॉल में जैसे एक बम फटा। हर तरफ सरगोशियां शुरू हो गई। समिया बेगम ने सदमे से मुंह पर हाथ रख लिया। अजलान ने बनी बनाई अपनी बात जारी रखी। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और घटिया गलती थी। मैं अपनी अना और गुस्से में अंधा हो गया था। फजर इन 3 दिनों में मेरी हिफाजत में एक महफूज मकाम पर थी और इनका दामन किसी भी दाग से बिल्कुल पाक है। इसकी इज्जत पर उठने वाली हर उंगली का जिम्मेदार मैं हूँ। इसकी किरदार कशी करने वाला सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूँ। ये कहकर वो माइक छोड़कर सीधा फजर के पास आया और इसने सबके सामने इसके आगे हाथ जोड़े। फजर, में पूरे ख़ानदान के सामने तुमसे अपने हर जुल्म, हर लफ्ज़ और हर ज़्यादती की माफ़ी मांगता हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। फजर की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये खुशी के आंसू थे, इज्जत मिलने के आंसू थे। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि मकरूर अजलान शाह इसके लिए इस हद तक जाएगा। इसके बाद दादा जान खुद उठे और फजर के सर पर हाथ रखा। आज से तुम सिर्फ अजलान की बीवी नहीं, इस हवेली की इज्जत हो। जिस किसी ने इसकी तरफ उंगली उठाई, इसकी उंगली काट दी जाएगी। इस दिन हवेली की फिजा ही बदल गई। अजलान ने अपने एक एतराफ़ से सबके दिल जीत लिए। इसने अपनी अना को मार कर अपने रिश्ते को बचा लिया था। तकरीब के बाद हवेली का माहौल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया था। ख़ानदान के दिलों में फजर के लिए इज्जत और मोहब्बत पहले से भी बढ़ गई थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। सब फजर से बहुत मोहब्बत से पेश आ रहे थे। अजलान ने सबके सामने इसके लिए कुर्सी खींची और खुद इसकी प्लेट में नाश्ता डाला। ये छोटी छोटी बातें फजर के दिल में जमी बर्फ़ को पिघला रही थी। रात को जब फजर और अजलान अपने कमरे में आए तो एक तवील अरसे के बाद इनके दरमियान की कशीदगी ख़त्म हो चुकी थी। फजर ने खामोशी से अपने कपड़े बदले और सोफ़े की तरफ जाने लगी, जो अब इसकी आदत बन चुका था। फजर, अजलान ने धीरे से उसे पुकारा और रुक गई। तुम्हारी जगह वहाँ नहीं है, इसके ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। यहाँ है मेरे पास। फजर कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर धीरे से चलकर बेड के किनारे पे बैठ गई। अजलान भी इसके पास बैठ गया। क्यों, क्या आपने ये सब? फजर ने आखिरकार पूछा। आप अपनी अना को मजरू किए बगैर भी मुझे मना सकते थे। अजलान ने इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया।
کیونکہ تم صرف منانے کی حقدار نہیں ہو فجر، تم عزت کی حقدار ہو جو میں نے تم سے چھین لی تھی، اور اس لیے بھی کہ میں غلط تھا، اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنا انا کو مجروح کرنا نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ فجر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں آج سچائی اور خلوص تھا۔ میرا قصور بھی تھا، فجر نے آہستہ سے کہا، مجھے آپ سے اس طرح بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اپنی ماں اور ارسال کے بہکاوے میں آ گئی تھی، یا یاور مجھے تمہیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اذلان نے جواب دیا، تمہیں وقت دینا چاہیے تھا، غصے اور انا نے مجھے اندھا کر دیا تھا، میں نے تمہیں جیتنے کی کوشش نہیں کی، تمہیں قید کرنے کی کوشش کی۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے رہے، آج انہوں نے اپنے ماضی کے زخموں کو کھول کر ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اذلان نے کہا، کیا تم باغ میں میرے ساتھ چہل قدمی کرو گی؟ فجر نے ہاں میں سر ہلایا۔ حوالے کا وسیع باغ چاند کی روشنی میں نہایا ہوا تھا، وہ دونوں خاموشی سے چلتے رہے، یہ خاموشی آرام دہ تھی۔ تم اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہو؟ اذلان نے پوچھا۔ میں کل ہی تمہارا کالج میں دوبارہ داخلے کی بات کروں گا۔ فجر رک گئی۔ سچ؟ ہاں ہاں، اذلان نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے خواب پورے کرنا اب میری ذمہ داری ہے۔ فجر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں سوچوں گی، لیکن اس سے پہلے میں اپنی امی سے ملنا چاہتی ہوں۔ ضرور، اذلان نے فوراً کہا، ہم کل صبح ہی چلیں گے، میں تمہیں خود لے کر جاؤں گا۔ یہ ایک جادوئی رات نہیں تھی، اور نہ ہی ان کی کہانی کسی پریوں کی داستان کی طرح تھی۔ ان کا راستہ کانٹوں سے بھرا تھا، اور ان کے ماضی کے زخم شاید کبھی پوری طرح نہ بھرے، لیکن آج انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر کے اور سچ کو قبول کر کے اپنے رشتوں کو ایک نئی اور مضبوط بنیاد فراہم کی تھی۔ یہ بنیاد جبری نکاح یا نفرت کی نہیں، بلکہ افہام و تفہیم، احترام اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے سیکھنے کی تھی۔ اگلی صبح اذلان فجر کو لے کر ان کی ماں کے گھر گیا۔ وہ خود گاڑی میں بیٹھا رہا اور فجر کو اندر بھیج دیا۔ میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جتنا وقت لگے لگا لینا۔ اس عمل نے فجر کا دل جیت لیا۔ یہ ایک نئی صبح کا آغاز تھا، اس میں امید کی روشنی تھی اور ساتھ چلنے کا وعدہ تھا۔